السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق زکوٰۃ کی مشق کا سوال نمبر 1 پڑھیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے زکوٰۃ کا معنی و مفہوم بیان کریں۔ اس سوال کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 23 پر یعنی 23 پر آپ دیکھیں تو اس سوال کا جواب یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا معنی و مفہوم۔ بچوں، زکوٰۃ کے لفظی معنی ہیں پاک ہونا، بڑھنا یا نشو و نما پانا، یعنی جس مال سے زکوٰۃ ادا کی جائے وہ مال ایک تو پاک ہو جاتا ہے، دوسرا بڑھتا ہے، یعنی اس میں کمی نہیں ہوتی بلکہ وہ دن بدن بڑھتا ہے، اور پھر اس کی یعنی وہ بڑھتا ہے، وہ نشو و نما پاتا ہے، یعنی وہ بڑھ جاتا ہے مال۔ ایک تو وہ مال پاک ہو جاتا ہے جس مال سے زکوٰۃ ادا کی جائے، ایک تو وہ مال پاک ہو جاتا ہے، دوسرا وہ بڑھتا ہے، ٹھیک ہے، نشو و نما پاتا ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے۔ وہ مال جو ہوتا ہے، جو زکوٰۃ شدہ مال جو ہوتا ہے جس میں سے زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے، وہ مال اللہ تعالیٰ اس مال میں برکت عطا کرتا ہے، وہ مال بڑھتا ہے۔ نشو و نما پانا یعنی بڑھ جانا، جیسے پہلے یہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس مال سے اگر زکوٰۃ ادا کی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت دی اور یہ بڑھ گیا، اور پھر زکوٰۃ ادا کرتے گئے اور بڑھتے گیا۔ تو اس طرح جس طرح ایک پودا کا جو بیج ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ نشو و نما پاتے پاتے ایک پورا مکمل پودا بن جاتا ہے، تو اسی طرح مال کا پودا بنانے کے لیے پہلے انسان کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ جو مال اکٹھا کر رہا ہے اس میں سے زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہے۔ اس کے ادا کرنے سے نہ صرف مال پاک ہو جاتا ہے بلکہ اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس طرح زکوٰۃ ادا کرنے سے ہم اپنے مال میں اضافہ کر سکتے ہیں، اس کی نشو و نما جو ہے وہ کر سکتے ہیں، وہ بڑھ جاتا ہے مال۔ اللہ تعالیٰ ایسے مال میں برکت عطا کرتا ہے۔ اصطلاح میں یعنی عام طور پر، اصطلاح کا مطلب ہوتا ہے عام طور پر، عام طور پر، ٹھیک ہے۔ تو اصطلاح میں حلال طریقے سے کمائے گئے مال میں سے، حلال طریقے سے یعنی حلال سے، یعنی یہ نہیں کہ لوگوں کے ساتھ جھوٹ بول کے، فراڈ کر کے، دھوکہ کر کے مال کمایا ہے، وہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ وہ مال جو حلال طریقے سے کمایا گیا ہے، حلال طریقے سے کمائے گئے مال میں سے مقررہ شرع کے ساتھ، مقررہ شرع یعنی جو شرع مقرر کر دی گئی ہے، اس کے ساتھ معین حصہ یعنی جو حصہ نکالا گیا ہے، جو حصہ چنا گیا ہے، وہ معین حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ یعنی آپ نے محنت کر کے، مشقت کر کے مال کمایا، پیسے کمائے، اور ان پیسوں میں سے، اس مال میں سے آپ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی غریب کو، کسی مسکین کو، کسی ضرورت مند کو، کسی محتاج کو جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کی، اس مال میں سے آپ نے خرچ کیا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ زکوٰۃ ادا کی، تو وہ جو زکوٰۃ آپ ادا کرتے ہیں یہی، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو مال آپ خرچ کرتے ہیں وہی زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ یعنی غریب، محتاج یا ضرورت مند لوگوں پر جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ تو اس طرح زکوٰۃ ادا کرنے سے، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد جو مسلمان کا مال ہوتا ہے وہ نہ صرف پاک ہو جاتا ہے بلکہ اس میں برکت ہوتی ہے اور وہ مزید بڑھتا ہے۔ زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس خاص مقدار میں سونا، یعنی سونے کی ایک مقدار ہے، یعنی 7.5 تولے سونا، یعنی جس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، یعنی یہ سونے کی خاص مقدار ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کے حوالے سے۔ یعنی زکوٰۃ اس شخص پر فرض ہے جس کے پاس خاص مقدار میں سونا، یعنی تقریباً 7.5 تولے سونا جو ہے یہ سونے کی شرح مقرر کی گئی ہے۔ یعنی جس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا
जमा हो या इसी कीमत में चांदी मौजूद हो। वैसे चांदी का निसाब जो है वो 52.5 तोले है, यानी 52.5 तोले चांदी हो। ये यानी जिस तरह सोने की मिकदार मखसूस है ज़कात के लिए, इसी तरह चांदी की भी मिकदार मखसूस है, ख़ास है, यानी वो मुकर्रर है, मुकर्रर की गई है। तो 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी जिस शख्स के पास हो, या फिर उतनी कीमत में नकद पैसे हों। बेटा नकद कहते हैं जिस तरह ये पैसे आपको नज़र आ रहे हैं, पैसों की शक्ल में आपके पास पैसे मौजूद हों तो उसको कहते हैं नकदी। ठीक है, तो 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी या उतनी मिकदार में नकदी मौजूद हो, नकद पैसे मौजूद हों इंसान के पास, जमा हो, या फिर उसके पास माल तिजारत हो, यानी तिजारत का माल, बिजनेस का माल जमा हो उसके पास, और इसको जमा किए हुए 1 साल गुजर जाए तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है, यानी उस पर ज़कात देना लाजिम है। सोने चांदी या नकदी की इस ख़ास मिकदार को निसाब कहते हैं। निसाब यानी साहिब निसाब वो शख्स है जिसके पास इस ख़ास मिकदार में सोना चांदी नकदी या सामान तिजारत मौजूद हो, उसको साहिब निसाब कहते हैं। साहिब निसाब वो इंसान होता है जो ज़कात देने के काबिल होता है, ठीक है, जिसके पास इतना माल मौजूद हो, वो साहिब निसाब होता है। सोने का निसाब 7.5 तोले मैंने बताया, और चांदी का निसाब 52.5 तोले है। ज़कात किसी माल या चीज़ पर उस वक्त फ़र्ज़ होती है जब इसे जमा किए हुए पूरा 1 साल गुजर जाए। तो प्यारे बच्चों, इस सवाल को आप यहाँ तक अच्छी तरह से याद कीजिएगा, और जो सवालात आपसे पूछे जाएंगे उनके मुनासिब जवाब मुंतखब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।